کائنات بھی وہاں موجود تھے. میرے آقا سید کائنات اپنی شہزادی کے نئے گھر میں سسرال میں کہنے پہنچنے کے بعد میں آپ نے پہلے فرمایا فاطمہ ایک برتن میں پانی لے کے آؤ. سید کائنات ایک برتن میں پانی لے کے آتی ہیں. میرے آقا دونوں دستے نبوت کو، دستے رحمت کو، دستے شفقت کو اس برتن کے پانی میں ڈال دیتے ہیں. اس کے بعد اس پانی کو مولائے کائنات کے سینے اور باہم پہ چھڑکتے ہیں. سید کائنات پر بھی پانی چھڑکتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ خوش ہو جا، میں نے اس کے ساتھ تیرا نکاح کیا ہے تو میرے خاندان میں اس سے کوئی بہتر نہیں ہے، اس سے کوئی اعلیٰ. محترم یہ سید کائنات کی عظمت شان ہے اور مولائے کائنات کی عظمت شان ہے. آپ کو معلوم ہے قیامت کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا. قیامت کا انکار، قیامت کا اقرار ضروریات دینی میں سے ہے، دینیا میں سے ہے. اس کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. قیامت آئے گی اور ضرور آئے گی. آپ نے علماء سے سنا ہوگا ایک پل ہوگا قیامت کا بس. اور قیامت کہاں آئے گی؟ عام طور لوگ کہتے ہیں عدم علم کی بنیاد پر کہ میدان عرفات میں قیامت آئے گی. ایسا نہیں ہے. قیامت ملک شام میں دن جمعے کا ہوگا. محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہوگی اور ملک شام کا ہوگا. ایک پل ہوگا جسے کہتے ہیں پل صراط. ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی چاہیے. ہم دعا کرتے بھی ہوگی نا عذاب الصراط، یا اللہ پل صراط کے عذاب سے محفوظ ہو. وہ پل تلوار کی دھار سے زیادہ باریک ہے. وہ پل انتہائی خطرناک پل ہے. اس پل کے نیچے جہنم ہے، جہنم کے اوپر پل ہے. اس پل سے ہر ایک کو گزرنا ہے، ہر ایک کو اس پل کو عبور کرنا ہے، پل سے گزرنا ہے. محترم یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ بڑا خطرناک پل ہے. ذرا گرے کہاں سیدھے پہنچے جہنم میں پہنچ گئے. تو حدیثوں میں آتا ہے یہ انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، صحابہ ہیں، اغواس و اقطاب و ابدال و اخیار و ابرار ہیں. ان کا کیا کرنا؟ یہ وہ حضرات ہیں ایسے گزریں گے جیسے جناب علی بجلی چمکتی ہے، یا یہ جیسے تھوڑا بہت تیزی میں دوڑتا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ پلک جھپکتے ہی چشمے زدن میں اس پار سے اس پار ہو جائیں گے. اور ہم جیسے بدکار و گنہگار و سیاہکار ضرور پار کریں گے سرکار کے فیضان کرم سے. یقیناً اولیاء اللہ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، ان کا فیضان ہمارے ساتھ ہے، بزرگوں و کرم ہمارے ساتھ ہے. ہم اللہ کے بندوں کے ماننے والے ہیں، ہم بھی ضرور پار کریں گے. مگر لڑھکتے لڑھکتے ہوئے، ڈگمگاتے ہوئے، اب گرے تب گرے، اب گرے تب گرے، اب گرے تب گرے، انشاءاللہ پار ضرور ہوگی. اور سید کائنات کیسے گزرے گی؟ حدیث سنیا جب سید کائنات حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے میدان میں تشریف لائیں گی، پرسرات سے جب گزرنا چاہیں گی ایسے نہیں گزرے گی. اعلان ہوگا باضابطہ، اور وہ اعلان میدان محشر میں موجود ہر شخص سنے گا. اعلان کیا ہوگا؟ اعلان سنیے اور میری سید کائنات، سید کائنات کتنی پیکر حیا ہے اور آپ کا انداز حیا میرے خدا اتنا پسند ہے. اس کے الفاظ سماعت کریں. سید کائنات پل صراط سے گزرنا چاہیں گی، اس سے پہلے اعلان ہوگا اور وہ اعلان میدان محشر میں موجود ہر شخص سنے گا. اعلان کیا ہوگا؟ یا اہل الجنہ، اے محشر والو، اے قیامت میں موجود لوگوں، یا اہل الجنہ نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر بنت محمد علی الصراط. اے محشر والو، نگاہوں کو، اے محشر والو سروں کو جھکا لو، نگاہوں کو جھکا لو، سروں کو جھکا لو، سر بخم ہو جاؤ، نگاہوں کو جھکا لو. اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرنے والی ہے تاکہ کسی کی نگاہ سیدہ کائنات پہ نہ پڑے. اس لیے کہ آپ حیا کی پیکر ہیں، حیا کی پیکر ہیں. آپ پل صراط سے گزرے گی اور کیسے گزرے گی؟
آگے حدیث کے الفاظ سماعت فرمائیے، میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سید کائنات کے بارے میں، فَتَمْرُ مَا سَبْعِينَ أَلْفَ جَارِيَةً مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ كَمَرِّ الْبَرْقِ۔ سید کائنات حضرت فاطمہ تنہا نہیں صلات سے گزرے گی محترم، ان کی عظمت شان کا عالم یہ ہوگا جب آپ پر صلات گزرے گی، پر صلات سے گزرے گی بڑی شان کے ساتھ میں، بڑی حشمت کے ساتھ میں، بڑی سطوت کے ساتھ میں، بڑی جاہ و حشمت کے ساتھ میں، وہ یوں کہ آپ کے ساتھ میں ایک قافلہ ہوگا، وہ قافلہ کوئی ایسا ویسا قافلہ نہیں ہوگا، معمولی قافلہ نہیں ہوگا، وہ قافلہ ہوگا حوروں کا قافلہ ہوگا، جنت کی حوروں کا قافلہ ہوگا، اور اس قافلے میں ایک حور نہیں ہوگی، دو حور نہیں ہوگی، 10 حوریں نہیں ہوگی، 10,000 حوریں نہیں ہوگی، بلکہ حدیث کہتی ہے سیدہ فاطمہ کے ساتھ میں 70,000 حوروں کا قافلہ ہوگا، اور سیدہ کائنات کی صلات سے ایسے گزر جائے گی جیسے بجلی کوندا کرتی ہے، بجلی چمکا کرتی ہے، کمر البرق۔ سیدہ کائنات کی صلات پار کر اس کے بعد کہا جائے گا محشر والو اب سر اٹھا لو، آنکھیں کھول لو، سیدہ گزر چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس حدیث پاک سے سید کائنات کی حیا کا بھی ثبوت ملتا ہے، ایسی حیا کہ حیا کو بھی معصوم۔ تبھی تو محترم جب آپ کا وقت وصال آیا، معلوم ہے آپ نے کیا فرمایا تھا اپنے شوہر نامدار حضرت علی سے مولا کائنات سے؟ فرمایا تو میرے سرتاج مجھے غسل کرنے دے، میں خود ہی غسل کروں، اور میرا غسل وہی غسل ہوگا جو غسل کسی کے انتقال کے بعد دیا جاتا ہے، لہذا بھی مجھے غسل نہ دے۔ میں آپ کو بتاؤں سیدہ فاطمہ کو معلوم تھا کہ کب میری نو پرواز کرنے والی ہے، معلوم بھی ایسے تھا کہ معلوم نہ ہوتا آپ آخری غسل کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا غسل کر کے وصال کے چند منٹ پہلے کہا کہ علی میں نے غسل کر لیا ہے اور یہ میرا آخری غسل ہے، تو بے روح قفس سے منصوبی سے پرواز کر جائے کہ اور مجھے غسل نہ دے۔ اور سیدوں کو معلوم بھی تھا، بھلا کیسے معلوم ہے؟ جو نبی الانبیاء سید المرسلین کے گوشت کا ٹکڑا ہو، اللہ اسے پتا کیوں نہ چلے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ سیدہ فاطمہ کو بتا بھی دیا تھا۔ وہ کیسے؟ بخاری کی حدیث ہے سرکار کا آخری وقت دنیا چھوڑنے کا، دنیا خیر بات کہنے کا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو بلایا، آپ قریب نہیں، کان قریب کرنا، آپ نے کان آپ سنا، منہ شریف کے پاس لے گئے، سرکار نے کچھ آہستہ آہستہ فرمایا، آپ رونے لگی۔ یہ سارا منظر سیدہ عائشہ صدیقہ دیکھ رہے تھے، آپ رونے لگی۔ پھر کچھ دیر کے بعد سرکار نے پھر قریب بلایا، پھر کچھ کام نے کہا کہ آپ مسکرا پڑی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ہماری ماں سے ملاحظہ کر رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں۔ آپ نے بلایا، فاطمہ کیا بات ہے؟ سرکار نے تمہیں کیا بات کہی کہ تم ہنس پڑی، پہلے رو پڑی، پھر بعد میں تم ہنس پڑی، مسکرا پڑی، بات کیا ہے؟ کہا کہ یہ راز ہے، راز میں اس وقت فاش نہیں کرو گی، وقت آئے گا تو راز فاش کرو گی، بتا دو۔ وقت آیا تو آپ نے خود ہی بتایا کہ میرے آقا نے مجھے بلایا قریب اور میرے کان میں کہا کہ فاطمہ اب دنیا چھوڑنے کا میرا وقت آ گیا ہے، میرا مشن جس مشن کے لیے رب کائنات نے مجھے اس خاندان گیتی پر لباس بشر پہنا کر بھیجا تھا، لباس بشر کے ساتھ بھیجا تھا، اب وہ تحریک مکمل ہو گئی، وہ مشن مکمل ہو گیا، وہ کام مکمل ہو گیا۔ رب کائنات نے تکمیل کا ہمیں تمغہ بھی دے دیا۔ قرآن پاک کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میرے محبوب ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ میرے سرکار فرمایا فاطمہ
اب میرا آخری وقت ہے دنیا چھوڑنے کا، اب میں تم سے جدا ہو جاؤں گا۔ اتنا سننا تھا، سیدہ رونے لگی، سیدہ رونے لگی۔ بھلا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے گوارا کرتے سیدہ کی آنکھوں میں آنسو کا تار نمودار ہو جائے؟ میرے آقا نے فوراً فرمایا فاطمہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھ ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، میں تجھے ایک خوشخبری دیتا ہوں تاکہ تیرا غم غلط ہو جائے، تیرا درد ختم ہو جائے، تو رونا بند کر دے۔ یاد رکھ میرے دنیا کے چھوڑنے کے بعد میں سب سے پہلے میرے خاندان میں جو مجھ سے ملے گا وہ کوئی اور نہیں بلکہ تو ملے گی۔ حدیث گواہ ہے، حدیث گواہ ہے، راویان کی روایتیں گواہ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد میں دنیا فانی کو خیر بات کہنے کے بعد میں معلوم ہے 6 ماہ تک سیدہ فاطمہ دنیا میں رہی، حیات ظاہری میں رہی۔ کبھی بھی 6 ماہ کے اندر کسی نے آپ کو نہ مسکراتے ہوئے دیکھا نہ ہنستے ہوئے دیکھا، ہمیشہ مطمئن رہا کرتی تھی۔ اور ٹھیک 6 ماہ کے بعد میں عالم غیب مصطفیٰ غیب دا نبی کا فرمان حرف با حرف صحیح ثابت ہوا کہ آپ کے وصال کے 6 مہینے کے بعد آپ کے خاندان میں سب سے پہلے اس کا وصال ہوا ہے، سیدہ فاطمہ کا وصال ہوا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ حیا کی پہ کرتی ایسی باحیا تھی کہ حیا کو خود آپ پر ناز تھا۔ آپ نے فرمایا علی میں نے آخری غسل کر لیا ہے، اسی غسل کے ساتھ میں میری تدفین عمل میں آنی چاہیے کہ اور مجھے غسل نہ دے، میں نہیں چاہتی کہ مجھے کوئی منکشف کرے۔ محترم دوستو ایسا ہی ہوا، اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ نے معلوم ہے آپ نے سرکار صدیق اکبر کی اہلیہ محترمہ سے ایک بار آپ نے فرمایا تھا، کہا کیا فرمایا تھا وہ سنیں۔ اس زمانے دستور یہ تھا جیسے جنازہ مرد کا جایا کرتا تھا ایسی جنازہ عورتوں کا بھی بے پردہ جایا کرتا، یعنی تابوت میں بھی پردہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ آپ نے مجھے نہیں پتا آپ کے علاقے میں کیا ہوتا ہے، یقین جانیے ہم نے بہت سے علاقوں میں دیکھا ہے، ہونا بھی چاہیے جب عورت کا انتقال ہو جائے جب اس کا جنازہ جائے تابوت میں، تابوت بے پردہ نہیں ہونا چاہیے، اس پہ پردہ ہونا چاہیے، کپڑا لگا دینا چاہیے تاکہ معلوم ہو یہ مسلمان خاتون جنازہ جا رہا ہے، کسی مرد کا جنازہ نہیں جا رہا ہے۔ اس زمانے میں اس کی احتیاط نہیں تھی نہ اس کا رواج تھا، جیسے جنازہ مرد کا بے پردہ جایا کرتا تھا ایسی جنازہ عورت کا بھی بے پردہ جایا کرتا تھا۔ سیدہ نے یہ منظر بار بار دیکھا تھا تو معلوم ہے آپ کی حیا، آپ کے اندر آپ کی حیا دامنگیر ہوتی ہے۔ سرکار صدیق اکبر کی اہلیہ محترمہ کے پاس جا کر بولتی ہیں، فرماتی ہیں کہ میری خواہش یہ ہے، میری آرزو یہ ہے جب میرا جنازہ نکلے بے پردہ نہیں بلکہ جنازہ با پردہ نکلنا چاہیے، با پردہ نکلنا چاہیے، پردے کے ساتھ نکلنا چاہیے۔ سرکار صدیق اکبر کی اہلیہ محترمہ یعنی حضرت آپ کی اہلیہ محترمہ نے سیدہ فاطمہ کے لیے خصوصی طور پر ایک گہوارہ بنایا تھا۔ جب آپ کا انتقال ہوا ہے تو آپ کے جنازے میں وہ گہوارہ رکھا گیا تھا کے اندر میں تاکہ سیدہ فاطمہ مکمل طور پر با پردہ آپ کا جنازہ گزار کرے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں۔ آپ کی تدفین کہاں پہ عمل میں آئی؟ جنت البقیع میں عمل پہ آئی ہے۔ ایک بات میں آپ سے بھی کہہ دوں چلتے چلتے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا معاملہ یہ ہے، بتائیے دنیا کی کوئی ایسی عورت ہے، آپ کا لقب کیا ہے؟ بطول ہے۔ بطول کسے کہتے ہیں؟ بطول کو ترجمانی یہ حدیث کرتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ان بنتی فاطمہ حوراء آدمیہ لم تحد ولم تطمس، یعنی آقا فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ آدمیوں میں حور ہے۔ ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ آدمیوں میں میری بیٹی حور ہے، نہ میری بیٹی کو کبھی حیض آیا ہے نہ میری بیٹی کو کبھی نفاس آیا ہے۔ محترم یہ بتائیے پوچھو میڈیکل سائنس سے کیا کوئی ایسی عورت ہے جس کو حیض میں آتا ہو اور وہ حاملہ بن جائے، بچے کی ماں بن جائے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ حیض بند ہو جاتا ہے، اسے عائشہ کہتے ہیں، الف سے عائشہ، یعنی وہ مایوس ہو جاتی ہے عورت، اب اس کے اندر یہ طاقت نہ رہی کہ بچہ پیدا کر سکے، وہ حاملہ بن سکے۔ محترم ضروری ہے عورت کا حیض آنا، اگر اسے ماں بننا ہے۔ محترم جس کو حیض میں آتا ہو وہ ماں نہیں بن سکتی ہے، قربان جائیے محترم۔ میرے
آقا فرماتے ہیں، حدیث کے اور گواہ ہے، سید کائنات کو کبھی بھی حیض نہیں آیا، اس کے باوجود بھی یہ آپ کی خودی بھی کرامت ہے۔ امام حسن کی بھی والدہ ہے، امام حسین کی بھی والدہ ہے، امام محسن کی بھی والدہ ہے، اور 3 دن صاحبزادیوں کا بھی والدہ ہے۔ اور پھر دوسری اہم بات یہ ہے کہ محترم کبھی آپ کو حیض نہیں آیا، اسی لیے ہم کہتے ہیں تو قیامت تک کوئی بھی ایسی مسلمان عورت نہ تھی نہ کبھی ہوگی جو پورا مہینہ نماز ادا کر سکے۔ ظاہر سی بات ہے عورت کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، ماہواری کا زمانہ آتا ہے، خواہ جناب علی 7 دن ہو کے 5 دن ہو کے 15 دن ہو، 10 دنوں معاملہ ہوتا ہے محترم۔ ایسے ایام میں عورت پر نماز نہیں پڑھتا ہے، بلکہ نماز باضابطہ معاف کر دی گئی ہے، اس کی قضا بھی نہیں کرتی ہے۔ ہاں البتہ عورت حالت حیض میں ہے، روزے کا زمانہ ہے، ماہ رمضان ہے، روزہ نہیں رکھے گی مگر بعد میں روزے کی قضا کرنی ہے، مگر نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے حائضہ عورت کے لیے ان ایام مخصوصہ میں۔ مگر محترم سید کائنات کی خصوصیت ہے، انفرادیت ہے، یہ آپ کا جداگانہ وصف ہے، کبھی آپ سے نماز نہیں چھوٹی، آپ پہلا نماز پڑھا کرتی تھی، شان سے پڑھتی تھی۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، سردی کا موسم ہوتا، لمبی لمبی رات ہوتی، بہت بڑی راتیں ہوتی تھی، مگر سیدہ فاطمہ فرماتی تھی یا اللہ تم نے راتیں کتنی چھوٹی بنائی ہے، فاطمہ کا عبادت سے جی نہیں بنتا ہے، کاش رات اور لمبی ہوتی، تے رسول کی بیٹی جی بھر کے عبادت کر لیا کرتی۔ محترم سیدہ فاطمہ جو سارے عالم کی عورتوں کی سردار ہے اور جنت کی عورتوں کی سردار ہے، ان کی عبادت کا یہ عالم ہے۔ محترم مجھے بتائیے اب جو ان کی اولاد ہو یا ان کے خاندان سے تعلق ہو تو یوں کہیں فائدہ اٹھائیں سیادت کا، ہم تو سید زادے ہیں، ہم تو شاہ صاحب ہیں، جو چاہے کرے، ایسا نہیں۔ عام مسلمانوں پر جتنی پابندیاں کرنی ہے شریعت کی، اس سے زیادہ پابندی اولاد رسول کرنا چاہیے، رسول کی آل کرنا چاہیے۔ الگ بات ہے آج کے زمانے میں عجیب و غریب معاملہ ہے شاہجہانوں کا۔ محترم دوستوں میں عرض کر رہا تھا سیدہ فاطمہ کا کوئی بھی ایسا دن نہیں گزرا جو نماز سے خالی رہا ہو، اور آپ جی بھر کے عبادت کرنا چاہتی تھی، مگر معاملہ یہ ہوتا فرماتی ہے اللہ نے راتوں کو بہت چھوٹا بنایا ہے، طبیعت میری نہیں بھر رہی ہے۔ محترم جس سیدہ فاطمہ کی عبادت کا یہ عالم ہو گیا، مجھے آپ بتائیے ان کی عظمت شان کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، میں فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، جس نے میری فاطمہ کو غضب کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا۔ یؤذینی ما اہداها، جس چیز نے فاطمہ کو اذیت دی اس چیز نے مجھے بھی اذیت دی، جو فاطمہ کو اذیت دے وہ مجھے اذیت دیتا ہے۔ محترم دوستو معلوم کیا ہوا، سیدہ فاطمہ سرکار کے گوشت کا ٹکڑا ہے، اور آپ ہی سے نسل سرکار کی چلتی ہے تاکہ ہم چلتی رہے گی۔ علامہ جلال الدین سیوطی حضرت علامہ ابو داؤد نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے۔ کسی نے سوال کیا زروقل ہوتا ہے نا علماء کے درمیان میں بحثیں ہوتی ہیں، مباحثے ہوتے ہیں، ایک مسئلے پر دلائل کے انبار لگائے جاتے ہیں، استدلال کیا جاتا ہے، بحثیں ہوتی ہیں۔ محترم عرض کرنا یہ ہے جب بحث چلی سیدہ فاطمہ کیا ساری عورتوں سے بہتر ہے، جناب مریم سے بھی بہتر ہے، جناب آسیہ سے بہتر ہے، یہ بات چلی علامہ ابو داؤد نے فرمایا میں اس بحث میں نہیں پڑھتا، تو نبی نے کہہ دیا فاطمۃ بضعۃ منی کہ فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اب جو ذات نبی کے گوشت کا ٹکڑا ہو اس سے افضل کی عورت ہو کیسے سکتی ہے؟ لہذا ہمارا یہی ایمان ہے، یہی عقیدہ ہے، یہی ہمارا محترم فیصلہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں سیدہ فاطمہ سارے عالم کی تمام عورتوں کی، پورے عالم کی ساری عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سید کائنات کی فیضان سے سرشار فرمائے۔ آپ معافی زمین عطا فرمائے۔